بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین، عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت شرط ایمان۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ایک خود کار سسٹم کے ذریعے آپ کی نوٹیفیکیشن میں مل سکے اور وہاں سے اسے کلک کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ سامعین، امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں ایک اہم حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور ایسی محبت مطلوب ہے جو مال و دولت سے، آل و اولاد سے، بلکہ خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو۔ یہ کمال ایمان کی لازمی شرط ہے۔ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے اور خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ بن جائے۔ یہ حب نبوی دین کی بنیاد اور اس کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، جیسا کہ اللہ کریم قرآن پاک کی سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جسے تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین، ماں باپ، بیوی بچے، مال و دولت اور خاندان و قبیلہ وغیرہ، ان سب کی محبت فطری ہے اور اللہ کی طرف سے انسانی فطرت میں ودیت ہے۔ آیت بالا میں اس کی نفی نہیں بلکہ اس بات کا مطالبہ ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت سے زیادہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے دین سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایسی لازمی اور ضروری چیز ہے کہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں سخت وعید ہے کہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ نیز آیت کے اخیر میں یہ کہہ کر کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ایسے لوگ جو اللہ اور رسول کو سب سے زیادہ محبوب نہیں رکھتے، وہ فسق و گناہ میں مبتلا، راہ حق سے ہٹے ہوئے اور ہدایت الہی سے محروم ہیں۔ مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کس درجہ اہم اور ضروری ہے، احادیث سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایمان کی بنیاد قرار دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سامعین، اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔
حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں، یعنی اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سننی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی اللہ کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اب اے عمر، یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر بندہ مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت دنیا کی تمام محبوب چیزوں سے حتیٰ کہ اپنی عزیز جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جب تک کوئی شخص اس معیار پر پورا نہ اترے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی ذات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، ایسی مثالیں پیش کیں کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، اور تاریخ کسی اور شخص کے بارے میں ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت کیسی ہوتی تھی؟ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مال و اولاد اور ماں باپ سے زیادہ محبوب تھے، اور اس سے زیادہ محبوب تھے جتنا کہ شدید پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ کتب سیرت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت، جانثاری اور فداکاری کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ چند مثالیں عاشقان رسول کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن وسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے پکڑ لیا اور انہیں قتل کرنے کے ارادے سے حرم سے باہر لے چلے۔ راستے میں ابو سفیان نے، جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، ان سے کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک پھانسی دی جاتی اور تم گھر میں آرام سے رہتے؟ حضرت زید بن وسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میں چھوڑ دیا جاؤں اور اس رہائی کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ رہتے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف فرما ہے کوئی کانٹا بھی چبھے۔ یہ سن کر ابو سفیان حیران رہ گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم نے کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ درج ہے کہ آپ کفار کے ایک سازش میں ان کی زد میں آ گئے۔ کفار نے انہیں چند دن تک بھوکا پیاسا قید رکھا، پھر انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے ایک مقام پر لے آئے۔ تختہ دار پر کھڑا کرنے کے بعد ان ظالموں نے کہا کہ اگر اسلام چھوڑ دو تو جان بخشی ہو سکتی ہے، مگر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، جب اسلام نہ رہا تو جان رکھ کر کیا کروں؟
ظالم کفار نیزوں سے ان کے جسم کو اذیت دینے لگے۔ ایک شقی القلب نے نیزے سے جگر چھید کر کہا، اب تو تم ضرور یہ پسند کرتے ہوگے کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور میں چھوٹ جاتا۔ یہ سن کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جوش سے بول اٹھے، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان بچ جائے اور اس کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک میں کانٹا چبھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین اس وقت جب کہ انہیں سولی پر لٹکایا جا رہا تھا چند فی البدیع اشعار کہے، جس سے ان کے عزم و استقامت کے ساتھ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت چھلکتی ہے۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے، گروہ در گروہ لوگ میرے اطراف جمع ہیں، انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو بلا لیا ہے، یہ مجھ سے دشمنی نکالنے میں پرجوش ہیں، میں ہلاکت گاہ میں بندھا ہوا ہوں، قبیلوں نے تماشا دیکھنے کے لیے عورتوں بچوں کو بھی بلا رکھا ہے، مجھے ایک مضبوط لکڑی کے پاس لے آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کفر اختیار کرنے سے آزادی مل سکتی ہے، لیکن میرے لیے تو اس سے موت آسان ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں دشمن سے عاجزی کروں گا نہ چلاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، موت سے اس لیے مجھے ڈر نہیں کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، میں جلسا دینے والی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں، اب انہوں نے خوب زد و کوب کر کے میرا گوشت کوٹ دیا ہے اور زندگی کی امید جاتی رہی ہے، میں اپنی درماندگی اور بے کسی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اللہ کی قسم جب میں اسلام پر جان دے رہا ہوں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں کس پہلو پر گرتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے ان پارا ہے گوشت کے ہر ٹکڑے کو برکت عطا فرما دے گا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت کی تو عرض کیا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، لیکن میں اس مجمع میں موجود تھا جس میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا، مجھے ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو روح کانپ جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور جانثاری کی کئی مثالیں سامنے آئیں۔ مسلم تیر اندازوں کے ایک دستہ کی غلطی سے مسلمانوں کو وقتی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور کفار کی فوج پشت سے حملہ آور ہوئی، تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے، بے رحم دشمنان اسلام کے نرغہ میں آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چند جان نثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں اور اپنے سینوں سے ڈھال کا کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے ہر تیر کو وہ ہاتھ اور سینے سے روکتے رہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 سے زیادہ تیر اپنے ہاتھ اور سینے سے روکے۔ ان شدید زخموں کے سبب ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا۔ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے، میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہے، یعنی جب تک مجھ میں جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دشمن کا کوئی تیر نہیں پہنچ سکتا۔ اس موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک کر اس طرح ڈھال بن گئے کہ دشمنوں کے تیر ان کی پیٹھ میں پیوست ہونے لگے، لیکن وہ ذرا حرکت نہ کرتے تھے کہ کہیں کوئی تیر ان کی پیٹھ میں پیوست ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक न पहुँच जाए। इसी ग़ज़वा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह भी फैल गई। ये ख़बर जब मदीना पहुँची तो एक अंसारी खातून बेइख्तियार मैदान उहद की तरफ निकल पड़ी। इस ग़ज़वा में इस औरत के बाप, भाई, बेटा और शौहर सब शहीद हो गए थे। वो जब इन पर से गुज़रती तो लोग यके बाद दिगरे इसे खबर देते कि यह तुम्हारा बाप है, ये बेटा, ये भाई और यह तुम्हारा शौहर है। लेकिन वो हर मर्तबा बेचैनी से पूछती कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में हैं। वो कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हैं। वो कहती कि मुझे दिखाओ कि मैं अपनी आँखों से देख लूँ। जब चेहरा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी तो बेख्तियार कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत मौजूद हैं तो हर मुसीबत हैच है। बहवाला सीरत इब्न हशाम। मदीना मुनव्वरा में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई था, लेकिन उसके बेटे हज़रत अब्दुल्ला मुशर्रफ बाइस्लाम हो चुके थे। वो मुखलिस और सादिक अहले ईमान में से थे। उन पर अपने वालिद का नफाक भी ज़ाहिर था। एक मरतबा मदीना में यह अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफाक की वजह से अब्दुल्ला बिन उबई के कत्ल का हुक्म देने वाले हैं। यह खबर जब उसके बेटे हज़रत अब्दुल्ला तक पहुँची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई का सर काट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के लिए भी शफीक व मेहरबान थे और उनकी हिदायत के लिए फ़िक्रमंद रहा करते। एक सहाबी फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलो अयाल से भी ज़्यादा महबूब थे। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती तो मैं घर में टिक नहीं सकता था जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न लेता, तसल्ली न पाता। सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और जानिसारी की बेनज़ीर मिसालें मौजूद हैं, जिनसे यह हकीकत बिल्कुल अय्यां है कि अहले ईमान से जिस मोहब्बत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा किया गया था, उनके नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन, औलाद और अपनी जानों से भी ज़्यादा महबूब हों। यकीनन सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी ही मोहब्बत करके दिखाई। उनके यहाँ सिर्फ मोहब्बत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नहीं थे, बल्कि अमल से वो इसका सबूत भी फराहम करते थे।